ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ عزیزان گرامی، درس نہج البلاغہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ہم نے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مختصر سا جملہ، لیکن جس میں مولا نے انسان کی حیثیت اور حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جس کی طرف مولا انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جس سے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد یہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک مکرم ترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، اسی حساب سے وہ اللہ کے نزدیک بندہ کہلائے گا۔ حسب و نسب کی بنیاد کے اوپر، گھر اور خاندان کی بنیاد کے اوپر، خاندانی وقار اور خاندانی وجاہت کی بنیاد کے اوپر کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مولا نے بھی ارشاد فرمایا ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، عزت دار ہونا ہے، تو تم اپنے آپ کو عامل بناؤ، اپنے آپ کو اعمال احسن سے، اچھے اعمالوں سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اگر صاحب عمل ہوگے، اچھے عمل کرتے ہوگے، حسب و نسب اور خاندانی نام و نمود نہیں بھی ہوگا، تو بھی خداوند عالم تمہیں آگے کر دے گا۔ تمہارا شمار عزت دار لوگوں میں ہوگا، تم اللہ کے مکرم ترین بندے کہلاؤ گے۔ لیکن اگر کسی کا حسب و نسب بلند ہو، خاندانی وقار ہو، خاندانی وجاہت ہو، بیک گراؤنڈ خاندان کا بہت ہی اچھا ہو، نام نمود والا خاندان ہو، لیکن خود انسان کے پاس اپنا اعمال صحیح نہ ہو، انسان کے اندر دیانت داری نہ ہو، انسان کے اندر امانت داری نہ ہو، کوئی انسان متدین نہ ہو، دیندار اور صاحب عمل نہ ہو، تو پھر عزیزان گرامی اس انسان کو نہ سماج میں عزت ملتی ہے اور نہ ہی اللہ اور رسول اور اہل بیت کی نگاہ میں وہ انسان مکرم کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو انسان، یہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے، آگے بڑھنا ہے، مکرم بننا ہے، تو اپنے آپ کو متدین بنانا ہوگا، اپنے آپ کو صاحب عمل بنانا ہوگا، عمل کے مسئلے میں کوتاہی نہیں برتنی ہوگی۔ اچھے اچھے اعمال، چاہے وہ چھوٹے عمل ہوں یا بڑے عمل ہوں، کم از کم انسان اگر عمل کے مسئلے میں غور و فکر کرے تو دو چیزیں تو بہرحال اسے ہر وقت نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمل کے مسئلے میں اسے واجب چھوٹنے نہ پائے، واجب کی قضا کا مسئلہ نہ آنے پائے،
واجب کو وہ فراموش نہ کرتا ہو، جتنے بھی واجبات ہوں ان تمام واجبات کو وہ حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہو، خلوص نیت کے ساتھ انجام دیتا ہو، خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دیتا ہو۔ عمل کے مسئلے میں پہلا معاملہ یہ۔ دوسرا کم از کم مسئلہ یہ ہے، اسی کے برخلاف چاہے وہ چھوٹا حرام ہو یا بڑے حرام کام ہو، چاہے ان کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہو چاہے ان کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہو، ہر انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ کم از کم جو عمل کا معیار سمجھا گیا، اور اسی کم سے کم معیار کو تقویٰ کی بھی بنیاد بنائی گئی ہے کہ اگر جب انسان کے بارے میں معلومات کی جائے کہ انسان متقی ہے یا نہیں ہے، انسان صاحب تقویٰ ہے یا نہیں ہے، تو کم از کم اس کے لیے جو عرض کیا جائے وہ یہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی، یہ انسان متقی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اس سے واجبات چھوٹتا نہیں ہے، یہ محرمات کے قریب جاتا نہیں۔ یہ ہے مسئلہ عمل کے سلسلے سے۔ اور اگر اس پر بہت ہی اچھا ہو جائے کہ انسان مستحبات انجام دینے لگے، مستحبی امور کو انجام دینے لگے، دعائیں وغیرہ کا پابند ہو جائے، تعقیبات کا پابند ہو جائے، تلاوت قرآن کا پابند ہو جائے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ لیکن کم از کم جو عمل کے مسئلے میں ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو جب تک اللہ نے اسے زندگی دی ہے واجبات کو فراموش نہ کرے اور حرام کا مرتکب نہ ہونے پائے۔ مولا اسی سلسلے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کے سلسلے سے اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے سے بہت سارے مسائل مل جائیں گے، بہت ساری ایسی شخصیتیں مل جائیں گی۔ عرب کے اندر بہت سارے ایسے خاندانی لوگ تھے کہ جو صرف اور صرف اپنے آپ کو عرب ہی کہلانے پہ فخر محسوس کرتے تھے، ہم عربی ہیں، دوسرے اجمی۔ اور اسی ایک فخر کی بنیاد پر وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، ان کا جب دور آیا ہے، تو وہی عرب والے جو دوسروں کو عجم سمجھتے تھے، اپنے برابر بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ کاروباروں میں ان کو شامل نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر نے عرب اور عجم کی دیواروں کو ختم کر دیا، اور پیغمبر کی نگاہ میں وہی عمل کا مسئلہ آیا، جو جتنا زیادہ اچھا عمل والا تھا پیغمبر کی نگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ عزت دار بنا، چاہے وہ فارس کے رہنے والے جناب سلمان فارسی ہوں، چاہے وہ جناب ابو ذر غفاری ہوں، چاہے حبش کے رہنے والے جناب بلال حبشی ہوں۔ ان لوگوں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ عربی نہیں تھے، یہ سب کے سب عجمی تھے، لیکن عزیزان گرامی چونکہ ان کا عمل اتنا اچھا تھا کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی، پیغمبر کی نگاہ میں بھی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں بھی عزیز سمجھے گئے، مکرم سمجھے گئے۔ ان کے حسب و نسب کی بنیاد پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے کردار اور ان کے اعمال کی وجہ سے آج تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے، وہ تاریخ کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کا ذکر کرنے والے ذاکرین اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں کہ میری زبان کے اوپر سلمان و ابوذر کا ذکر ہوتا ہے، مقداد و عمار کا ذکر ہوتا ہے، بلال حبشی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں تو عرب کے اندر بہت سارے ایسے خاندان اور قبیلے موجود تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس اعمال نہیں تھے انہیں وہ عزت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے مولا ارشاد فرما رہے ہیں جن کے اعمال ان کو پیچھے کر دیں پھر ان کو حسب و نسب آگے نہیں بڑھا پاتا۔ مولا متقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دوسرے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں من کفارۃ الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف وتنفیس عن المکروب۔ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے عزیزان گرامی۔ مولا ارشاد فرما رہے کسی مضطرب کی داد اور فریاد کو سننا، ایک انسان پریشان ہے، مضطر ہے، فریاد کر رہا ہے، مولا فرما رہے کسی مضطرب کی داد و فریاد کو سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا،
مولا فرما رہے اس کا فائدہ کیا؟ یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ۔ دو چیزیں، ایک بیچارہ پریشان حال ہے، مضطر انسان ہے، مضطرب ہے، مولا فرما رہے ہیں اس کی داد و فریاد کو پہنچ جاؤ، اس سے پوچھو اس کو تکلیف کیا ہے، وہ بے چین کیوں ہے۔ اگر تم اس کے کام آ سکتے ہو، اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو، اس کے مضطرب قلب کو تم سکون پہنچا سکتے ہو، اس کی فریاد کو پہنچ سکتے ہو تو اس کو پہنچو، اس کے مضطرب قلب کو سکون دو، اس کو اطمینان بخشو۔ پھر مولا فرما رہے ہیں اگر کسی مصیبت زدہ کی تو مصیبت کو دور کرو۔ معلوم ہے ایک انسان مصیبت ہے، زدہ ہے، پریشان حال ہے، صلاحیت ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، ہم اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ اگر صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کے مصیبت کو رفع دفع کر سکتے ہیں تو مولا فرما رہی تم کرو۔ کیوں کرو؟ مولا فرما رہے اس کا فائدہ یہ ہے جب تم کسی مصیبت کو زدہ کو مصیبت سے علیحدہ کر دو گے، جدا کر دو گے، اس کو چھٹکارا دلا دو گے تو مولا فرما رہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عزیزان گرامی، انسان گناہ کرتا ہے تو اسے علم بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ ہو گیا تو اسے علم بھی نہیں ہوتا گناہ کیا۔ اچھا اگر علم ہو گیا کہ گناہ کے تو اسے اس بات کا بھی پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ تھا یا گناہ صغیرہ تھا، چھوٹا گناہ تھا یا بڑا گناہ تھا۔ اور یہاں پر روک کر کے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرنا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ صغیرہ کا بار بار اصرار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے، یا گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل آزادی کے ساتھ گناہوں کو انجام دیتے رہتے ہیں، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں سے بہت سارے مسائل آتے ہیں، کبھی انسان جانے انجانے میں کر دیتا ہے، کبھی لاپرواہی میں کرتا ہے اور انسان گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ رات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، حساب کرو کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا، کتنا نیکی والا کام کیا، کتنا بدی والا کام کیا۔ انسان کرب گزرتا ہے، مولا ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرو، مضطر انسان کو قلب کو سکون بخشو، اس کی داد و فریاد کو پہنچو۔ مولا کہہ رہے اگر تم یہ کام انجام دو گے، اگر تم یہ کام انجام دو گے تو یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عزیزان گرامی، ان عملوں کو انجام دینے سے جہاں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کفارہ کا مطلب کیا؟ گناہ ختم ہو جاتا ہے، نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے، گناہ محو ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اور وہیں ساتھ میں انسان اس مرد مومن، اس بندہ خدا کی دعاؤں کا بھی مستحق بن جاتا ہے۔ آپ نے کسی مضطر انسان کی داد رسی کر دی، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا تو گناہوں کا کفارہ تو ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات اس دکھے ہوئے دل سے، اس رنجیدہ دل سے جب اس کی آپ تکلیف کو دور کریں گے تو صرف وہ زبان سے دعا نہیں دے گا، اس کا قلب بھی دعا دے گا۔ مغموم انسان، غمگین انسان جب دعا دیتا ہے، کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی دعا مستجاب بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک عمل سے فائدے کتنے، کتنا زیادہ انسان ان فوائد کو حاصل کرتا ہے، بندے کی نگاہ میں بھی عزیز ہو جاتا ہے، بندہ بندے کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال میں حسنات لکھے جاتے ہیں اور اس کے اعمال سے سیئات اور برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
یہ دو چیزیں ہیں، انسان کتنے فائدوں کو حاصل کر لیتا ہے، کتنے فوائدوں کا حامل بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال انسان کو زندگی کے اندر اچھے اچھے اعمالوں کو انجام دینا چاہیے۔ جب انسان اعمال کو انجام دیتا ہے، اچھے اعمالوں کو انجام دیتا ہے، تو اسے دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے، چاہے اس کا حسب و نسب کہیں کا بھی ہو، کسی گھر اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس عمل کی بنیاد پر اس کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، انہیں اچھے عملوں میں ایک اچھا عمل توبہ ہے، لیکن توبہ یہ ایسا نہیں کہ انسان بس اور بس اپنے رخساروں پر تماچا مار لے کہ میں نے توبہ کر لیا۔ توبہ انسان اس انداز سے کرے جیسے جناب حر نے کی، جیسے جناب حر نے کی۔ جب جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اپنے آپ کو قیدی بنا کر کے لائے تھے، کہا تھا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ کو قیدیوں کی طرح باندھ دو، اور بیٹے سے کہا تھا دیکھو جب حسین علیہ السلام کا خیمہ سامنے نظر آئے مجھے بتا دینا۔ بیٹے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حسین تک سواری کے اوپر سوار ہو کے نہیں جانا چاہتا، چاہتا ہوں ایسے جاؤں جیسے مجرم جاتا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی پیاس کا میں ذمہ دار ہوں، میں ہی انہیں کربلا تک لے کر کے آیا ہوں، میں نے ہی ان کے فراح سے خیمے ہٹوائے۔ روایت بتا رہی ہے حر چلا، حر کا بیٹا چلا، حر کا بھائی چلا، غلام چلا۔ حر تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈائریکٹ امام حسین کے خیمے میں پہنچ جائے گا، خیمے کے قریب پہنچ جائے گا، لیکن بیٹے نے صدا بلند کی، بابا قمر بنی ہاشم عباس نظر آ رہا ہے، شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر نظر آ رہا ہے، قاسم و اون و محمد نظر آ رہے ہیں، اور خود زہرا کا لال بنفس نفیس نظر آ رہا۔ کہا میرے لال کہاں آ رہے؟ کہا یہ آپ سے قریب ہو رہے ہیں، خیمے سے نکل چکے ہیں۔ روایت بتا رہی جیسے ہی حر نے یہ سنا ہے تو اپنے آپ کو فوراً ہی گھوڑے سے گرا دیا اور کوہنیوں کے سہارے چلتا ہوا امام حسین کے قدموں کے پاس پہنچا اور بس ایک جملہ کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ آقا کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ مولا نے ایک مرتبہ حر کے شانے کو پکڑ کر کے اٹھایا اور سینے سے لگا کر کے ایک جملہ فرمایا، حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اے حر تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا تھا، انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ روایت بتا رہی کہ حر ایک مرتبہ حسین علیہ السلام سے گفتگو کر ہی رہا تھا، ایک مرتبہ مولا نے کیا دیکھا کہ حر رو رہا۔ مولا نے کہا حر اب کیوں رو رہا؟ میں نے کہہ دیا، میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ روایت کے جملے، حر نے ایک جملہ کہا، آقا جب میں نے آپ کے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا تو محمل میں کچھ بیویاں تھیں، آپ نے معاف کر دیا، لیکن نہ معلوم بیویوں نے معاف کیا یا نہیں معاف کیا، شہزادیوں نے معاف کیا ہے یا نہیں معاف کیا۔ ایک مرتبہ کہا چلو چل کے زینب سے بھی معافی مانگ لو۔ زینب کے خیمے کے باہر حر کھڑے تھے، امام حسین کھڑے تھے، آواز دیا حسین نے، اے اماں فضا جا کر میری بہن زینب سے کہہ دو حر معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی فضا کی، شہزادی زینب نے حر کو سلام کہا ہے۔ عزادارو بس جیسا ہی یہ سلام سنا ہے، حر نے رخساروں پر تماچے مارے، سر سے امامے کو اتارا، آواز دی ہائے ہائے اب زہرا کی بیٹیوں کی اتنی غربت آ گئی کہ اب غلاموں کو اور مجرموں کو بھی سلام کہلاتی ہیں۔ روایت کے جملے، اب جو حر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ آقا حسین اشکبار ہیں، آقا حسین رو رہے ہیں۔ حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے روتی ہوئی آنکھوں سے ایک جملہ کہا حر تو مجھے بھی معاف کر دے۔ کہا آقا کیسی بات کرتے ہو؟ مولا نے بس ایک جملہ کہا حر ارے کل تو دشمن بن کر کے آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی سے سیراب کیا تھا، لیکن آج زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تم مہمان بن کر کے آیا ہے، دوست بن کر کے آیا ہے، ناصر بن کر آیا ہے، لیکن حسین کے پاس پانی بھی نہیں جو تیری مہمان نوازی کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
گزارش ایک مرتبہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو ایثار فرما۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمان ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.